ایران سے جنگ میں ناکامی، اربوں ڈالرز کا نقصان، اپنے ہی عوام کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد ٹرمپ ہوش گنوا بیٹھے، جب کچھ نہ کر پائے تو گالیوں پر اتر آئے۔ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ایران کو پھر دھمکی، کہا کہ اب نہ ہرمز نہ کھولے تو زندگی جہنم بنائی جائے گی۔ منگل کو ایران کے پاور پلانٹس اور پلوں پر قیامت ڈھائی جائے گی۔ گالیوں کا استعمال ٹرمپ کی بے بسی، ناکامی اور شکست کا اعتراف ہے۔ بوکھلائے ٹرمپ کا ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہونے کا بھی دعویٰ۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ ایران معاہدے کے لیے امریکہ سے مذاکرات کر رہا ہے، آج ایران کے ساتھ معاہدہ ہونے کا امکان ہے۔ ٹرمپ کی ایران کو 48 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن میں پھر اضافہ۔ ٹرمپ نے معاہدے کے لیے 48 گھنٹوں کی آخری تاریخ ہفتے کو مقرر کی تھی، جو مشرق وقت کے مطابق آج صبح 10 بجے ختم ہونی تھی۔ تازہ پوسٹ میں ٹرمپ نے لکھا، منگل مشرقی وقت کے مطابق رات 8 بجے ٹرمپ نے ایرانی پاور پلانٹس پر امریکی حملوں کے لیے ڈیڈ لائن چوتھی بار تبدیل کی۔ ایران کے خلاف غیر اخلاقی زبان استعمال کرنے پر پاکستان میں ایرانی سفارت خانے کا ٹرمپ کے مواخذے کا مطالبہ۔ ایرانی سفارت خانے نے بیان میں کہا، ٹرمپ کو غیر متوازن رویے، نااہلی کے باعث عہدے سے ہٹایا جائے۔ امریکہ کو ایران میں اپنے پائلٹ کی تلاش مہنگی پڑ گئی۔ ایران نے امریکی فوج کے 2 C-130 اور 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز مار گرائے۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری کہتے ہیں، امریکہ کو پائلٹ کی تلاش کے مشن میں تبس آپریشن جیسی ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس اقدام نے امریکی فوج کی مسلسل ناکامیوں میں اضافہ کیا۔ واضح ہو گیا کہ امریکی فوج اس جنگ میں برتری حاصل کرنے میں ناکام ہے۔ امریکی صدر گھبراہٹ کا شکار ہو کر نفسیاتی جنگ اور بیانات کے ذریعے اپنی پوزیشن بہتر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ماضی کی طرح صرف دعوے کر رہے ہیں۔ غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے باعث امریکہ کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے ایکس پر اپنے تازہ پیغام میں کہا، پورا خطہ شدید کشیدگی کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ یہ پالیسی اسرائیلی اقدامات اور قیادت کے زیر اثر ہے۔ جنگ بڑھی تو خطہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے دوزخ بن جائے گا۔ ٹرمپ کے 48 گھنٹے کے الٹیمیٹم پر ایران کا امریکہ اور اسرائیل کو انتباہ۔ ایرانی مسلح افواج کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے اپنے بیان میں کہا، کسی بھی نئی جارحیت کا جواب صرف محدود نہیں ہوگا، بلکہ پورے خطے میں سخت اور وسیع رد عمل سامنے آئے گا۔ ایران کو زیر کرنے کا خواب اب مخالفین کے لیے ایک خطرناک دلدل بن رہا ہے، جہاں وہ خود پھنس سکتے ہیں۔ امریکی اور صہیونی فوج کے ایران پر حملے جاری۔ اسرائیل کا ایک بار پھر بو شہر جوہری پاور پلانٹ پر حملہ، میزائل لگنے سے عمارتوں کو جزوی نقصان، مرکزی تنصیبات محفوظ رہیں۔ حملے میں ایک شہری شہید۔ صوبہ خوزستان میں ماں شہر اسپیشل پیٹروکیمیکل زون کو نشانہ بنایا گیا۔ پیٹروکیمیکل کمپلیکس کے کچھ سیکشنز متاثر ہوئے، 5 افراد شہید، 170 زخمی۔ صوبہ ہرمزگان میں بندر خمیر سیمنٹ فیکٹری پر بھی حملہ۔ امریکہ نے ایران کا شاکار اسپورٹس اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا۔ اس اسٹیڈیم میں تاریخ ساز میچز ہوا کرتے تھے۔ جوہری پلانٹ سے تابکاری کا اخراج ایران اور خلیجی ممالک میں زندگی کا خاتمہ کر دے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا انتباہ، ایران کے بو شہر جوہری پلانٹ کے قریب مسلسل حملوں کے بعد عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کو خط لکھ دیا۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا بھی اقوام متحدہ کو خط ارسال، لکھا کہ امریکی اور اسرائیلی حملے جنگی جرائم ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران میں بجلی، پانی، توانائی اور دیگر سول تنصیبات پر حملے جنگی جرائم ہیں۔ حملوں کا مقصد شہری آبادی میں خوف اور بڑے پیمانے پر نقصان پہنچانا ہے۔ پتھر کے زمانے کی امریکی دھمکی، ایرانی قوم سے کھلی دشمنی قرار۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر مسلط کی گئی اس جنگ کا مقصد ایران کی تباہی ہے۔ اسکولوں، اسپتالوں پر حملوں سے جنگی نوعیت ظاہر ہو گئی۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق، 497ویں لہر یا قاسم ابن الحسن کے مقدس کوڈ نام سے ایران کی وزارت توانائی اور تعمیر کے کارکنوں کے لیے وقف ایرانی پاور گرڈ اسٹیشنوں پر حملوں کی جوابی کارروائی۔ صہیونی پیٹروکیمیکل صنعتوں، تیل کے ذخائر، ٹینکوں اور دیمونا کے قریب زیر زمین ہنگامی ایندھن کے ذخائر پر حملے۔ بیر شیبہ میں صہیونی فوجی صنعتی زون پر حملہ۔
حیفا میں اسرائیلی لڑاکا طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے والی بڑی ریفائنری تباہ، بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کے جھنڈ نے کویت کے محمد الاحمد نیول بیس کے قریب امریکی کمانڈر کے خفیہ کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا۔ بڑی تعداد میں ہلاکتوں کی توقع۔ UAE میں امریکی ٹرینرز پر گزشتہ روز کے حملے میں 25 امریکی اہلکاروں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی تصدیق۔ جبل علی پورٹ چینل پر صہیونی بحری جہاز پر قادر نیول کروز میزائل سے حملہ، جہاز میں آگ لگ گئی۔ امارات کی حبشام گیس تنصیبات اور الرویس کے علاقے میں امریکی پیٹرو کیمیکل کمپلیکس نشانہ، بحرین میں سیترا پیٹرو کیمیکل اور کویت میں شعیبہ پیٹرو کیمیکل پر بھی حملے، بڑی تباہی۔ کویت کے جزیرہ بوبیان میں فوجی اڈے پر آلات کے ڈپو، سیٹلائٹ کمیونیکیشن یونٹس اور امریکی افواج کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کے فاشسٹ صدر ٹرمپ کی فلسطینیوں کے بعد ایرانیوں کو خوفناک جنگ مسلط کر کے انہیں تباہ کرنے کی دھمکیاں، یقیناً اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ جنگ صہیونی اور امریکی حکمرانوں کے گلے میں شکست اور ذلت کا طوق بن کر لٹک چکی ہے۔ خدائی کے جھوٹے دعوے دار اور ظالم یقیناً تباہ ہوں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ بمباری نہیں بات کرو، نہ ختم ہونے والی جنگ بند کرو، اسرائیلیوں کا مطالبہ۔ عوامی اجتماعات پر پابندی کے باوجود سینکڑوں اسرائیلی ایران جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، احتجاجی ریلی میں شرکت کی، نتنیاہو کے خلاف نعرے لگائے۔ مظاہرین کا ایران، لبنان، غزہ میں جنگ اور مغربی کنارے میں منظم تشدد روکنے کا مطالبہ۔ سیکیورٹی فورسز کی کوئٹہ میں کارروائی کا ردم، تحریک طالبان افغانستان کا دہشت گرد گرفتار۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کے مطابق دہشت گرد حبیب اللہ لالو کے نام سے کارروائیاں کر چکا ہے۔ دہشت گرد پہلے بھی گرفتار ہو چکا ہے اور 2 FCA اہلکاروں کی شہادت میں ملوث رہا۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کہتے ہیں کہ ملک دشمن عناصر سازشوں میں مصروف ہیں، افغانستان کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں، جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کو جواب دیں گے۔ ٹرانسپورٹرز کے ذریعے عوام کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، مسافر بس، کوسٹر اور اسکول وینز کے کرائے نہیں بڑھنے دیں گے۔ مراد علی شاہ کی ٹرانسپورٹرز کے ساتھ نیوز کانفرنس، کہا کہ رجسٹرڈ بسوں کو وفاق کے ذریعے 1 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ سندھ حکومت بسوں کے روٹ اور ایندھن کے استعمال کے حساب سے ٹرانسپورٹرز کی مدد کرے گی۔ حکومت عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایسٹر کی تقریب سے خطاب میں کہا، ملک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کام جاری ہے، غریب کی مشکلات کا علم ہے۔ مسیحی برادری نے قیام پاکستان اور ملک و قوم کی ترقی کے لیے بہت کام کیا، حکومت اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کر رہی ہے۔ ملک بھر میں طوفانی بارشیں، خیبر پختونخوا کے علاقے سوابی اور خیبر میں بارش کے باعث بوسیدہ مکانات کی چھتیں گرنے سے بچے سمیت 3 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ 25 مارچ سے اب تک مختلف حادثات میں 45 افراد جاں بحق اور 105 زخمی۔ PDMA کے مطابق جاں بحق افراد میں 23 بچے اور 5 خواتین شامل۔ پراچنار میں دریائے کرم پر پل سے ملحق سڑک پانی میں بہہ گئی، پاک افغان شاہراہ پر سیلابی ریلا گاڑی بہا لے گیا۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بارش اور بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری نے موسم مزید سرد کر دیا۔ جوب کے علاقے کاکڑ خوراسان میں بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق ہو گئے۔ اسلام آباد، لاہور، راولپنڈی، مری، سرگودا، گجرات، سیالکوٹ اور گجرانوالہ میں تیز بارش۔ میاں والی میں کنڈل چھراوالا کے مقام پر دریائے کرم میں طغیانی پانی مکانوں میں داخل۔ ناران سواد، بابو سر ٹاپ اور نانگا پربت پر وقفے سے برف باری۔ کراچی والے ایک اور بارش کی تیاری کر لیں، آج اور کل کراچی سمیت سندھ میں ہلکی سے معتدل بارش کی پیشگوئی۔ شہر قائد میں گرج چمک، آندھی اور ژالہ باری بھی متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا ایک اور سلسلہ آج رات سے جنوبی بلوچستان میں داخل ہوگا۔ وہ وقت دور نہیں جب PSL دنیا کی نمبر 1 لیگ بنے گی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر سربراہی PCB کے بورڈ آف گورنرز کی اہم بیٹھک۔ مالی سال 2024-25 کے آڈٹ شدہ مالیاتی اسٹیٹمنٹس کی منظوری۔ ICC اینٹی کرپشن کوڈ کے مطابق پروسیجرل رولز کی منظوری بھی دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ PSL سرمایہ کاری کے لیے بہترین پلیٹ فارم بن چکا ہے۔
اور پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے دلچسپ مقابلے 13ویں میچ میں ملتان سلطان سی کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 6 وکٹوں سے شکست قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 166 رنز بنائے۔ ملتان سلطانز نے 167 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں 4 وکٹ کے نقصان پر حاصل کیا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پی ایس ایل سیزن 11 کا میلہ 8 اپریل سے سجے گا۔ کراچی میں 22 میچز شیڈول، اسٹیڈیم میں تیاریاں جاری، شائقین کو تاحال اسٹیڈیم آنے کی اجازت نہ مل سکی۔